بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ آج کا میرا موضوع ہے پیر کسے کہتے ہیں، پیر کی کرامت کسے کہتے ہیں۔ پیر کی کرامت، جن لوگوں نے یہ بات سمجھ لی ہے، سمجھ آ گئی ہے ان کو کہ انسان خواہ وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، مافوق الفطرت کام کر کے نہیں دکھا سکتا۔ کوئی مافوق الفطرت سپر نیچرل کام نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے۔ انبیاء کے معجزات اللہ کی طرف سے ان کی نبوت کے ثبوت کے لیے ہوا کرتے تھے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ جو کام انسان کر ہی نہیں سکتا وہ یہ کر کے دکھا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ یہ میں نہیں کر رہا بلکہ اللہ کر رہا ہے۔ میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نے مجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے۔ رسول پلس نبی کے اپنے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ از خود جب چاہے اور جو چاہے کر کے دکھا دے۔ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ نبوت ختم تو معجزات بھی ختم۔ یہ دیکھیں، نبوت ختم تو معجزات بھی ختم، بلکہ آخری نبی محمد علیہ السلام کو بھی کوئی معجزہ نہیں دیا گیا تھا۔ یعنی معجزات تو ختم ہو چکے، محمد علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں تھے، ان کو بھی کوئی معجزہ نہیں دیا گیا۔ ان کا معجزہ یہ قرآن تھا، ان کو بطور معجزہ قرآن دیا گیا تھا، جبکہ سابقہ انبیاء کو بطور معجزہ وہ چھوٹے چھوٹے معجزات دیے گئے تھے، وقتی جو وقتی تھے، وقتی وہ کتاب بھی وقتی ہوا کرتی تھی اور معجزہ بھی وقتی۔ قرآن دائمی ہے اور دائمی معجزہ۔ اب آئیے کرامت تو کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ کرامت کرما یکرمو کا مصدر ہے، اس کے معنی ہے باعزت ہونا۔ تو کرامت میں کیا ایسی کیا چیز آ گئی کہ مافوق الفطرت کوئی چیز کر کے دکھا دے؟ کوئی باعزت ہونے سے اس میں یہ وہ کہاں سے آ گئی؟ میریکل کہاں سے آ گیا اس میں؟ کرامت کوئی چیز نہیں ہے۔ نام بدلنے سے کام نہیں بدلتا۔ نام بدل دیا کرامت کے بجائے، اس کو معجزہ کہنے کے بجائے کہ معجزہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ نبی کا دعوت کر رہا ہے نبوت کا، لہذا اس کو نام بدل دیا، کرامت رکھ دیا اس کا نام۔ یہ فراڈ ہے، کوئی کرامت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، یہ بات تو ان کے لیے کہ جو اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اچھی طرح سے، لیکن وہ لوگ بھی جو سمجھ گئے ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ پھر یہ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک سے بیماریاں کیسے دور ہو جاتی ہیں۔ پیر ہمارے سامنے اپنی کرامت دکھا رہا ہوتا ہے، آخر اس کو کیسے جھٹلائیں؟ اس بیان میں ہم نے یہی بات سمجھانی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا، اور میں مختصر ہی عرض کروں گا، چونکہ عقل مند کے لیے اس اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تکفی الاشارۃ للعاقل، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ کھٹل دماغ ساری داستان سننے کے بعد بھی کہتا ہے کہ زلیخا عورت تھی یا مرد، لہذا ہم باشعور لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو جناب علی، پیر جو ہے اس کا پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، پہلا حربہ کیا ہوتا ہے، یہ سمجھیے۔ پیر، اس کا پہلا حربہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ لوگ اپنے ساتھ ملاتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، کچھ لوگ اپنے ساتھ ملاتا ہے، کچھ کرتب سیکھتا ہے جو خالصتاً ٹرکس ہوتی ہیں، ٹرکس، چال بازیاں۔ گورے تو ان چالوں کے ان سے بڑے ماہر ہیں، بہت بڑے ماہر ہوتے ہیں وہ۔ وہاں تو جگہ جگہ انسٹیٹیوٹ کھلے ہوئے ہیں یہ سکھانے کے لیے، آرٹس کہتے ہیں اس کو، آرٹس۔ عام آدمی کو لگتا ہے جو نہیں جانتا نا اس چال بازی کو، آرٹ کو، عام آدمی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو کوئی میریکل ہو گیا، کوئی معجزہ ہو گیا۔ کچھ لوگ اسی کو جادو سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، جادو ٹونا معجزہ کرامت کچھ بھی نہیں ہے، سب ڈھونگ ہے۔ کوئی جادو نہیں ہوتا، نہ کالا، نہ نیلا، نہ پیلا۔ مذہبی رنگ میں اسی کو کرامت کا نام دے دیا جاتا ہے، کرامت، کیونکہ اس کام کو وہ کچھ پڑھائی کر کے دکھا رہا ہوتا ہے نا، یہ پڑھا اور میں نے پھونکا، پڑھنے سے ہو گیا، یہ فریب دے رہا ہوتا ہے۔ پہلے میں اسی فریب کا پردہ چاک کر دوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، اس آیت کو ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے۔ آیت تو ساری توجہ قابل ہوتی ہیں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، 12 کی 104۔ یہ قرآن تو اور کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں کرتا، الا ما سوا اس کے کہ ذکر للعالمین،
یہ صرف نصیحت ہے کل عالم کے لیے. یہ ان جو ہے یہ نفی کے لیے آگے شروع میں ان ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی, کچھ بھی نہیں کرتا یہ قرآن. ان ہوا یہ کچھ بھی ہے ہی نہیں. پھر آگے اللہ کر کے بتا رہا ہے کہ کیا کام کرے گا. صرف یہ کام کرتا ہے کہ اس سے صرف نصیحت ملتی ہے, نصیحت, ایڈوائس, کمانڈ کل عالم کے لیے. الفاظ میں کوئی جادوئی کمالات نہیں ہوتے ہیں, جنتر منتر یہ پڑھ کے یہ ہو جائے گا. الفاظ کے دوران سے کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف پڑھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف پڑھ لینا. دیکھیں چال بازی کیا کی ہے, پڑھنا تو پڑھنا ہے نا, وہ تو اسے عربی میں قرأت کہتے ہیں. پڑھنا یہ عمل نہیں ہے. پڑھنا عمل نہیں ہے. عمل تو کام کرنا ہوتا ہے نا, پڑھنا عمل تھوڑی ہوتا ہے. لیکن یہ پڑھنے والے کو یہ عامل بنا رکھا ہے, یہ پڑھ پڑھ کے پھونک رہا, وہ عامل کہلاتا ہے. عامل کتنا فراڈ کھیلا. پڑھنا کچھ نہیں ہوتا, یہ عمل نہیں ہے پڑھنا. پڑھنے پر جو کچھ پڑھا ہے آپ نے, جو کچھ سیکھا ہے, جب اس پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر وہ عمل کہلاتا ہے. پڑھ لینا کچھ نہیں ہوتا. پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے, ایک آیت بھی, ایک سنگل آیت کہ اس میں یہ لکھا ہو کہ کچھ الفاظ پڑھنے سے یا آیت پڑھنے سے یا یہ آیت کے الفاظ پڑھ لینے سے یہ کام ہو جائے گا. قرآن سے بڑھ کر دوسری کون سی کتاب ہو سکتی ہے؟ لیکن جب قرآن میں نہیں ہے, قرآن اس مقصد کے لیے نہیں ہے, تو پھر دوسرے کلمات, دوسری کوئی کتاب کہاں سے ہو سکتی ہے؟ اس بات کو جھوٹا ہونے کے لیے یہی اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن نے اس نظریے پر مہر ثبت نہیں کی کہ کچھ پڑھنے سے کچھ ہو جاتا ہے. یہ ڈھونگ دنیا کے سارے مذاہب کے پیروکار اپناتے ہیں, اپنایا ہوا ہے, سب نے اپنایا ہوا ہے. ہندو پنڈت بھگوت گیتا سے کچھ پڑھ پڑھ کے جنتر منتر کرتا ہے, پادری بائبل سے پڑھ کر, مجوسی اپنی زندہ وسطہ سے, سکھ اپنے گرو سے, اور ملا پیر قرآن سے. سب ڈھونگ کرتے ہیں, سارے ڈھونگی ایک ہی ڈگر پر ہیں. پہلے مرحلے میں چند کرامات دکھا کر ضعیف الاعتقاد لوگوں کو پیر اپنی طرف مائل کر لیتا ہے. یہ اس کا پہلا کام ہے, یہ پہلی کاریگری ہے. ان پر اپنی دھاک بٹھا دیتا ہے, اپنے آپ کو ولی ثابت کرتا ہے. ولی حالانکہ ولی بھی انسان ہی ہوتے ہیں, ولی کو الگ سے کیٹیگری نہیں ہے. مومنین کو ولی کہا ہے قرآن کی روح سے, ہر مومن ولی ہوتا ہے. ولی کوئی الگ سے کیٹیگری نہیں ہے. ولی ثابت کرتے ہیں, مریدوں پر اپنی ہیبت, اپنی برتری, عظمت ثابت کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں. بس اب کام آسان ہو گیا, یہ کر لیا نا, اب کام آسان ہو گیا. اب آگے کا سارا کام یہ دھاک جو بٹھا دیا گیا, نفسیاتی اثر, یہ دکھائے گا. سارا کام یہ نفسیاتی اثر دکھاتا ہے. نفسیاتی اثر بڑے بڑے کام دکھاتا ہے. اور نفسیاتی اثر کتنا رنگ لے کر آتا ہے یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے آپ. اب آتے ہیں ہم نفسیات کی دنیا پر. عام حالات میں سینسز, ہمارے سینسز ہیں نا, آنکھ, ناک, کان وغیرہ وغیرہ, ہمارے سینسز ڈیٹا فراہم کرتے ہیں شعور کو. پھر شعور ڈیٹا کنوے کر دیتا ہے سیریبیلم کو. سیریبیلم حرام مغز, یہ ہمارے دماغ پیچھے ہوتا ہے, سر کے پیچھے. سیریبیلم تمام جو ہے وہ مسکولر موومنٹ جو ہے یہ کنٹرول کرتا ہے. مسکولر موومنٹ جو ہے وہ اسی کے ذریعے ہوتی ہے. سیریبیلم وہ مرکز جہاں سے تمام حرکتی اعضاء کو کمانڈ ملتی ہے. اس کی کمانڈ پر پھر ہاتھ, پاؤں, انگلیاں, غرض, ہر جوڑ, ہر موڑ اس کمانڈ پر حرکت کرتا ہے. جبکہ تمام جذباتی میسیجز شعور فراہم کرتا ہے دل کو. دماغ اور دل کے درمیانی ربط کو عربی میں کہتے ہیں فواد, اور انگریزی میں کہتے ہیں مائنڈ. اسی کو مائنڈ کہتے ہیں, مائنڈ کہا جاتا ہے. دلی کیفیت پھر متاثر کرتی ہے سافٹ آرگنز کو, یعنی تلی ہو گیا, اسپلین, جگر, لیور, پھیپھڑے, لنگز, گردے, کڈنی, مثانہ, بلیڈر, ان کو. یہ کچھ تو ہوتا ہے عام روٹین کے اندر, عام روٹین میں. جبکہ نیند کی حالت میں یہ نیند کی حالتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک فطری نیند اور دوسری امر تنویم کے ذریعے, ٹیلی پیتھی کے ذریعے.
یہ تمام اصطلاحات تقریباً ایک ہی حالت کی ہیں، تھوڑی تھوڑی فرق کے ساتھ. یہ تمام اصطلاحات جسے کہتے ہیں کہ ہپنوٹزم، مسمرزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ ان میں ہوتا کیا کہ عامل معمول کے ذہن کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، اس پر قبضہ جما لیتا ہے، اس پر دھاک بٹھا کر اپنا ہولڈ کر لیتا ہے، اس کے ذہن پر قبضہ جما لیتا ہے، اس کی دھاک بیٹھی ہوتی ہے معمول پر. ورنہ کوئی عامل معمول کو متاثر نہ کر سکے گا، چاہے وہ عامل کسی بھی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو، ملا کی شکل میں ہو، پادری کی شکل میں ہو، پنڈت کی شکل میں ہو، ڈاکٹر کی شکل میں ہو، وہ اس کو متاثر نہ کر سکے گا. منکر کبھی متاثر نہیں ہوتا، منکر کبھی متاثر نہیں ہوتا. ہم جیسے لوگ کبھی متاثر نہیں ہوتے. لہذا نیند کی حالت میں شعور کانشیس اور سینسز ہیلڈ ہو جاتے ہیں، یہ ہیلڈ ہو جاتے ہیں. اس صورت میں پھر سب کانشیس جو شعور سے نیچے کی سطح ہے، سب کانشیس چار سنبھال لیتا ہے. جب شعور سو گیا تو سب کانشیس چار سنبھال لیتا ہے، اور بجائے اس کے کہ سینسز ڈیٹا فراہم کریں، الٹا یہ تحت شعور یعنی سب کانشیس کنٹرول کر لیتا ہے سینسز کو. یہ یعنی ان لوگوں کی بات ہے جن کے دماغ کمزور ہوتے ہیں، جو اہم پرست ہوتے ہیں، ان کے لیے سینسز کو. پھر جو کچھ یہ آنکھ کو دکھائے آنکھ وہی دیکھتی ہے، جو کچھ سنائے کان وہی سنتے ہیں. اسی کو خواب کہتے ہیں. اس وجہ سے تحت شعور میں چھپی باتیں خواب میں آتی ہیں. تحت شعور میں چھپی باتیں خواب میں آتی ہیں. شعور کی ایک سطح اور بھی ہے جسے لاشعور کہتے ہیں، انکانشیس. یہ انکانشیس شعور کی بڑی پاورفل کیٹیگری ہے. یہ جاگتے میں بھی انسان کے شعور کو سلا دیتی ہے، بعض دفعہ سلا دیتی ہے، ہیلڈ کر دیتی ہے. اور شعور کے ساتھ ہی سینسز بھی ہیلڈ ہو جاتے ہیں. پھر انسان دن دہاڑے کھلی آنکھوں وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ سن رہا ہوتا ہے، وہ کچھ سونگ رہا ہوتا ہے جو باہر کی حقیقی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، حقیقی دنیا میں نہیں ہے. یہ لاشعور انکانشیس میسج دے رہا ہوتا ہے سب کانشیس کو، یعنی تحت شعور کو. تحت شعور میسیجز دے رہا ہوتا ہے سیریبیلم یعنی حرام مغز کو اور دل کو. لہذا حرام مغز کی کمانڈ پر حرکتی اعضاء چل رہے ہوتے ہیں، سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں باہر کی دنیا سے کٹ کر سب کچھ اندر سے ہو رہا ہوتا ہے. کبھی ہاتھ مڑ رہے ہیں، کبھی بندہ قلع بازیاں کھا رہا ہے، کبھی بھوت نظر آ رہا ہے، کبھی چڑیل نظر آ رہی ہے، کبھی کوئی بارش سفید پوش بزرگ نظر آ رہا ہے، کبھی خوف سے چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی سانس گھٹتی محسوس ہو رہی ہے، کبھی سینے پہ کوئی چڑھا بیٹھا ہے لگ رہا ہے، کبھی کالی بلی، کبھی چمگادڑ، کبھی الو نظر آ رہے ہیں. یہ کمالات اس کے لاشعور میں بیٹھے پرانے خوف، قصے، کہانیاں، اوہم پرستی اور جہالت کے مظاہر ہوتے ہیں. کبھی مریض اپنے آپ کو بھلا کر کچھ اور ہی بن جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور وجود میں ڈھال لیتا ہے، جو وجود اس پر سوار ہوتا ہے نا، جس سے سخت ترین متاثر ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی اور وجود میں ڈھال لیتا ہے. اس کیفیت کو نفسیاتی ٹرمینالوجی کے اندر ڈس ایسوسیٹیڈ وائٹیلیٹر ڈس آرڈرنیس یہ کہا جاتا ہے. جہالت کی زبان میں اسی کو اوپری اثر یا جن بھوت چڑیل کا اثر کہہ دیا جاتا ہے. حقیقت میں یہ تمام چیزیں اپنا وجود ہی نہیں رکھتی ہیں، یہ تمام چیزیں جہالت کی پیداوار ہیں. لیکن چونکہ ذہن پر صدیوں سے مسلط ہیں، لہذا ذہن پر مسلط ہونے کی بنا پر اکثر تو دکھائی دیتی ہیں، اور نفسیاتی اثر ہی کی بنا پر بیماری ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. نفسیاتی اثر سے پیدا ہوئی تھی، نفسیاتی اثر سے دور ہو جاتی ہے. بیماری تو ہے ہی نہیں، وہ تو نفسیاتی اثر تھا. لہذا جس کی دھاک بیٹھی ہوتی ہے، اس کی جھاڑ پھونک سے، اس کچھ کرنے سے جو ہے وہ کچھ ڈرامے بازی کرنے سے وہ سمجھتا ہے مریض کہ اب میں صحیح ہو گیا، اب میں صحیح ہو جاؤں گا. لہذا اب نفسیاتی اثر کے تحت وہ ٹھیک بھی ہو جاتا. کسی بابا پر یقین اعتماد ہے، کسی مزار پر اعتقاد ہے، لہذا دل کی طمانینت اثر دکھاتی ہے. وہ اثر جو ہوتا ہے وہ دل کی طمانینت کی وجہ سے ہوتا ہے، اثر دکھاتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے.
لیکن وقتی طور پر وہ تو سدا کا بیمار ہے، وہ تو پھر کوئی اور وہم اس پر اثر انداز ہو جائے گا، پھر کچھ اور اثر انداز ہو جائے گا. اصل بیماری تو موجود ہے اس کے اندر، وہم پرستی کی. وقتی طور پر ہر دم کوئی نہ کوئی آصف اسے آدھا پوچھتا ہے، پھر وہ مزاروں کے باباؤں کے چکر ہی لگاتا رہتا ہے. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ تقریباً 80% جسمانی بیماریاں انسان کو نفسیات سے لگتی ہیں. دیکھیں جسمانی بیماریاں بھی 80% جو ہے وہ جسمانی بیماریاں لگتی ہیں انسان کو نفسیات سے. نفسیاتی دباؤ کیا کچھ کر دیتا ہے، اس ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگائیے. امریکہ میں کسی قیدی کو سزائے موت دی ہوئی تھی، سزائے موت دی ہوئی تھی. وقت مقررہ پر سے پہلے جیلر سے ایک میڈیکل بورڈ کے وفد نے ملاقات کی. کہا کہ ہمیں نفسیات سے متعلق کچھ تحقیقات کرنی ہے، ریسرچ کرنی ہے. فلاں قیدی کو ہمیں معلوم ہوا کہ فلاں قیدی کو پھانسی کی سزا مقرر ہے، ورنہ تو اس نے ویسے بھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوبرا سانپ سے ڈسوائیں، اس سے ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہماری تحقیق ہو جائے گی، اسے سزائے موت بھی ہو جائے گی، اور اس کے لیے ہم اس کی فیملی کو اچھی خاصی رقم بھی دیں گے. اور اگر بچ گیا تو ہم صدر صاحب کو بورڈ کی طرف سے معافی کی اپیل بھی کریں گے. قیدی راضی ہو گیا، اس کو کیا چاہیے تھا، قیدی راضی ہو گیا. لہذا وقت مقررہ پر اسے کرسی پر باندھ کر آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. قیدی کو یہ بتا رکھا تھا کوبرا سے ڈسوائیں گے. آنکھوں پر پٹی باندھی گئی اور پاؤں میں بجائے کوبرا سے ڈسوانے کے مصنوعی دانتوں سے ڈسوائے گئے، چبوئے گئے، مصنوعی دانت چبو دیے گئے، جیسا کہ سانپ کاٹتا ہے اس طرح سے. قیدی کے ذہن میں یہی تھا کہ کوبرا سے ڈسوایا. بس دماغ نے دل کو میسج دیا، دل نے جگر کو متاثر کیا، جگر نے خون میں آنن فانن کوبرا کا زہر پروڈیوس کر دیا. بندے کی موت واقع ہو گئی. خون ٹیسٹ کرنے پر کوبرا کا زہر ٹریس ہو گیا. دیکھا جناب کتنا بڑا اثر دکھاتا ہے ذہنی کیا نفسیات سے کتنا بڑا اثر ہوتا ہے. اب آتے ہیں مثبت سوچ. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ لفظ مثبت تو سب استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. حقیقت کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مثبت ثبوت والی چیز کو کہتے ہیں مثبت. مثبت کے معنی ثبوت والی، یعنی کوئی بات نہ ثبوت کے بغیر کہے، نہ ثبوت کے بغیر کرے، نہ ثبوت کے بغیر مانے، ہر چیز کا ثبوت. لہذا ایسی سوچ رکھنے والے کو کہتے ہیں مثبت سوچ کا حامل. ثبوت اور وہم دو الگ الگ چیزیں ہیں. ثبوت اور وہم ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور وہم ہی تمام نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے. وہم ہی تمام نفسیاتی بیماریوں کی جڑ ہے اور تباہیوں کی وجہ. بے بنیاد باتیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، تعویذ گاڑ دیا اس نے، یہ کروا دیا اس نے، وہ کروا دیا، جادو کروا دیا، وغیرہ وغیرہ، بے بنیاد باتیں. قرآن کہتا ہے قتل الخراسون. بے بنیاد باتیں، اٹکل پچو، ہوائی باتیں کرنے والے تو غارت ہو جاتے ہیں، تباہ ہو کر رہتے ہیں. 51/10 قتلا، برباد ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بدگمانی بھی تباہی کا موجب بنتی ہے. بدگمانی وہ بھی وہی چیز ہے، وہی چیز ہے. کہتا ہے قرآن اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. 49/12 بچاؤ بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے سے. بلا شبہ بعض بدگمانیاں تو تباہ کر دیتی ہیں، تباہی پھیر دیتی ہیں. یہ تمام بیماریاں ہیں دلوں کے روگ. قرآن کے اندر انہی کی شفا ہے. قرآن میں جو شفا ہے نا وہ انہی کی شفا ہے، دلوں کے روگ کی. قرآن کمانڈ دیتا ہے ایسا کرنا، ایسا کرنا، ایسا مت کرنا، خبردار یہ مت کرنا. اس پہ عمل پیرا ہونے سے انسان تمام چیزوں سے بچ جاتا ہے، روکتا ہے. اسی کو وہ کہتا ہے کہ فی شفاء لما فی الصدور. اس قرآن میں شفا ہے دلوں کے روگ کی، نفسیاتی بیماریوں کی. سچ کی نفی، حقیقت کی نفی، بلا ثبوت بات کہنا یا ماننا، یہ ہے منفی سوچ.
مثبت کی ضد ہے، یہ مثبت کی ضد ہے۔ مثبت کے معنی ہے ثبوت والی، منفی کے معنی ہوں گے بلا ثبوت بلا دلیل۔ لہذا آج اکثریت منفی سوچ، منفی کردار کے حامل لوگوں کی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش کا تعلق بھی دل و دماغ سے ہے۔ حق کا رد یا قبول بھی دل کرتا ہے، اور پھر دل دماغ میں کتنی کشتی ہوتی ہے۔ لہذا دل اور دماغ کو درست کیجیے، مثبت سوچ پر آئیے۔ والسلام۔